جی تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتا رہا تھا ان کی روٹین قرآن پڑھنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی، اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا حسن سلوک تھا اس کی میں ذکر کر رہا تھا، اور تہجد پڑھتے تھے بڑی روٹین کے ساتھ، اور بالکل دنیاوی معاملات میں نہیں الجھتے تھے، اور لوگوں کے معاملات میں بلا ضرورت کوئی دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ تو کرتے کرتے ان کی عمر ہو گئی تقریباً کوئی 80+۔ تو یہ روٹین ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ نماز مسجد میں امامت کروانی، خطابت کروانی، اور لوگوں کو قرآن پڑھایا، نکاح کرنے، لوگوں کو مسائل بتانے، اور مشکلات میں اگر کوئی ہے تو اس کی مالی مدد کرنی، اخلاقی مدد کرنی، یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ 80+ ان کی ایج تھی، اور ان کی کچھ طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی، تو ان کے جو داماد تھے وہ اسپیشل آئے گجرانوالہ سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دن کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کو وہاں اچھے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، کچھ دن ان کے پاس رہے۔ اس کے بعد وہ واپس جو ہے آ گئے، لیکن واپس آ کے وہ حافظ آباد ٹھہرے۔ ان کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت حافظ آباد میں تھے، انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہوا تھا حافظ آباد میں، تو وہ ان کے پاس آ گئے۔ تو ان کے پاس 2-3 دن رہے ہیں۔ طبیعت ان کی بظاہر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، کوئی خاص کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن عمر کا تقاضا تھا کہ کچھ کمزوری، ویکنس وہ تھی ان کو۔ تو لیکن ان کی جو عبادت کی روٹین تھی، نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، دین کی بات کرنے کی، بات سننے کی، بات سنانے کی، یہ وہ سارا سلسلہ جاری تھا۔ تو اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی تھی۔ ان کی زوجہ محترمہ ان کی بڑی عزت کرتی تھیں، ان کے بچے ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں، اور دیگر رشتہ دار ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور تقوی کے اعتبار سے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ اور انہوں نے اپنے منہ سے پوری زندگی اپنی تعریف نہیں کی کسی قسم کی، اور اپنی زبان سے زیادہ شکوہ بھی نہیں کیا۔ کبھی جب کوئی شخص ان کے بچپن کے حالات پوچھتا تو وہ کبھی کبھار وہ 1-2 واقعہ جو ہے وہ سنا دیتے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن عام روٹین میں وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ ان کی زبان کے اوپر اللہ کا شکر رہتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے، اور مہمان نواز تھے، غریب نواز تھے، اور یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو حافظ آباد میں 2-3 دن وہ اپنے بیٹے کے گھر رہے ہیں۔ تو ایک دن پھر ایسا ہوا کہ اتفاق سے ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ تو وہاں موجود نہیں تھیں، اور وہ گاؤں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، تو انہوں نے ان کو فورس کیا کہ آپ گھر جاؤ، چونکہ گھر اکیلا ہے، آپ کا گھر ہونا ضروری ہے، تو کل یا پرسوں میں بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ خیر وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اب ان کا حکم تھا تو وہ چلی گئی۔ تو اس کے بعد گھر میں ان کے تینوں بیٹے، 2 بیٹے، ایک بیٹا جو ہے وہ غالباً باہر تھا، 2 بیٹے موجود تھے، اور تینوں بیٹیاں موجود تھیں، اور پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، وہ سب مطلب اکثریت جو ہے وہ موجود تھی۔ تو تقریباً رات 12 بجے تک جو ہے نا وہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں، اور کسی سے کلمہ سن رہے ہیں، کسی کو کوئی وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، دین کی باتیں، یعنی دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو عشاء کے بعد جو ہے نا
اچانک سے مطلب کبھی اچھا انہوں نے کبھی پوری زندگی میں کبھی جو ہے نا مطلب تقاضا نہیں کیا تھا کہ مطلب آج مجھے یہ بنا کے دیا جائے، آج میرے لیے یہ بنایا جائے، یہ پکایا جائے. تو اچانک سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جو ہے نا یہ دہی بڑے جو ہوتے ہیں، دہی بلے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ تھوڑے سے منگوائے جائیں. تو ان کے دو پوتے گئے ہیں بازار، اور وہ لے کر آئے ہیں. تو بالکل تھوڑے سے انہوں نے جو ہے نا وہ کھائے ہیں، جیسے آدمی ٹیسٹ کرتا ہے، بس ایک دو چمچ لیے ہیں انہوں نے. تو دو پوتے جو ان کے گئے لینے کے لیے، ان میں سے ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا. تو چھوٹا جو ہے وہ، یہ دونوں جو ہے راستے میں گر گئے. تو چھوٹا جو ہے اس کو کچھ چوٹ شوٹ بھی آ گئی، اور شاید وہ کپڑے بھی خراب ہو گئے. تو انہوں نے جو ہے بڑی تاکید کی کہ فوری طور کے اوپر جو ہے نا پانی گرم کر کے اس کو دیا جائے، تاکہ وہ اس کے کپڑے چینج کر لے، اور اس کو اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل کر لے. تو رات 12 بجے تک جو ہے یہ واضح و نصیحت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، باقی جو افراد تھے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، دیگر افراد جو موجود تھے، اور کافی سارے افراد جو ہے نا وہ موجود تھے. ان سے باتیں کرتے رہے. تو 12 بجے کہنے لگے کہ چلو بھائی اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ جا کے جو ہے نا سو جاؤ. تو تقریباً سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کر سو گئے ہیں. تو یہ 3:30 بجے تقریباً خود ہی اٹھے ہیں، واش روم گئے ہیں، اس کے بعد وضو کیا ہے. وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اندر آئے ہیں. تو ان کی چارپائی کے بالکل ساتھ جو ہے نا وہ ایک جائے نماز تھا، جس کو تخت پوش بھی کہا جاتا ہے، وہ پڑا ہوا تھا. تو یہ وضو کر کے آئے ہیں، تو تہجد کے ارادے سے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، تو نہیں چڑھ پائے. تو واپس ساتھ ہی ان کی چارپائی تھی، اس پہ بیٹھ گئے ہیں. تو انہوں نے فوری طور پہ نا آواز دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو اٹھایا جائے، اس کو بلاؤ جو فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ان کا انہوں نے نام پکارا ہے کہ ان کو بلایا جائے. خیر وہ بھی اٹھ گئے، بڑا بیٹا بھی پاس تھا. تو وہ چونکہ عالم دین تھے وہ بھی، تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا سورۃ یاسین پڑھو. انہوں نے سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر لی ہے. تو باقی افراد بھی سارے اٹھ کے پاس بیٹھ گئے ہیں. تو سورۃ یاسین ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، یا غالباً ایک دفعہ انہوں نے پڑھ لی، پھر دوسری دفعہ شروع کی. تو یہ جو شخصیت تھے انہوں نے پڑھا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. یہ آیت پڑھی ہے اور کلمہ پڑھا ہے، اور ان کی روح پرواز کر گئی. تو یہ اور اس رات ان کے سرہانے اللہ کی بہت ساری نعمتیں بھی پڑی ہوتی تھیں، اور ان میں آب زمزم بھی موجود تھا. آپ نے وہ بھی پیا. آپ نے اپنی زندگی میں حج بھی کیا. آپ نے اپنی زندگی میں ساری کی ساری زندگی لوگوں کی بلائی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے وقف کیے رکھی، اور اللہ نے اتنا بہترین انجام کیا کہ باوضو تھے، اور تہجد کا ٹائم تھا، تہجد کا ارادہ تھا، اور قرآن کریم کی آیت پڑھی جو اس موقع کی مناسبت سے ہی آیت تھی، اور کلمہ پڑھا، اور آپ کی روح پرواز ہو گئی. تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا خاندان کے لیے. ان کی جدائی ایک بہت جو ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل عمل تھا. اور جو ہی ان کی وفات کی خبر جو ہے وہ گاؤں میں پہنچی ہے، تو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے، ان کا جسد خاکی جو ہے، ان کو اس وقت ایمبولینس اور اس طرح کا ارینج نہیں ہوتا تھا. تو ٹرک جو ہے اس کا ارینج
ارینج کیا گیا اور ان کی چارپائی کو ٹرک کے اندر رکھ کے، اور جتنے افراد آ سکتے تھے وہ بھی ٹرک میں ساتھ میں بیٹھ گئے. تو ان کی جو جسد خاکی ہے ان ٹرک کے اندر جو ہے اس کو لے کے جانا تھا اب گاؤں. ان کی تدفین اور جنازہ سارا کچھ گاؤں میں ہونا تھا. تو ان کی وفات کی خبر سننے کے بعد گاؤں جو ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حافظ آباد سے. تو تقریباً حافظ آباد جہاں سے مطلب گاؤں کا سلسلہ، گاؤں کا راستہ شروع ہوتا ہے، تقریباً شہر تک لوگ جو ہے نا وہ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے ان کے استقبال کے لیے. اور پھر جو ٹرک مطلب پاس سے گزرتا تو وہ بھی پیچھے پیدل جو ہے مطلب آتے گئے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے بہت بڑا ان کا جنازہ ہوا. اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی سادہ قبر بنائی گئی اور کچی قبر بنائی گئی، جو آج کے دن تک قبر ان کی کچی ہے. اور وہ اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو یہی تلقین کر کے گئے کہ دین کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور دین قرآن ہے، حدیث ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. ساری زندگی انہوں نے خود بھی عمل کیا اور اسی کی تلقین کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. اور ان کی اولاد ان کے دیے ہوئے سبق کے اوپر عمل کر رہی ہے. اللہ رب العزت سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم جیسوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی آخرت بخیر کرے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں موت آئے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.